السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مذہبوں میں سے مذہب اسلام میں پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ہدایت سے دور رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اسلامی گھرانے میں نہیں پیدا ہوتے ان تک ہمارا کوئی علماء میں سے بھی نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ معجزے کی طرح انہیں اسلام کی جھلک دکھاتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو کے جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک امریکی نوجوان کی کہانی جو ٹیکساس کا رہنے والا تھا اور ایک عیسائی نوجوان تھا۔ بیماری کے باعث اس کا سارا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ایک کمپیوٹر لے کے دیا تھا، یعنی وائس کمانڈ سے چلتا تھا جو، اور وہ اس کو چیزیں تلاش کر کے دیتا تھا جو اس نے دیکھنی ہوتی تھی۔ وہ نرسنگ ہوم کے بستر پر تھا اور ایک دوسرا مریض اس کا دوست تھا جس کے جگر ٹرانسپلانٹ کی جس کو ضرورت تھی۔ ایک دن اس کے دوست کو اطلاع ملی کہ اسے ایک ڈونر مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، رابرٹ، میں تمہیں بہت یاد کروں گا، مگر مجھے اب جانا ہوگا کیونکہ مجھے جگر مل گیا ہے اور میں آپریشن ہو کر صحیح سلامت گھر چلا جاؤں گا، لیکن یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ بدقسمتی سے اس کے دوست کا آپریٹ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور سرجری کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس مرحوم دوست کی بہن نے اس کا کراس، یعنی کہ عیسائی جو اپنے گلے میں پہنتے ہیں سلیب کا نشان، وہ کراس رابرٹ کو لا کے دے دیا اور رابرٹ کے بستر کے ساتھ وہ کراس لٹکا دیا اس کی یاد کے طور پر۔ ایک دن رابرٹ خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں اس نے ایک شخصیت کو دیکھا اور اس شخصیت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ انبیاء کی عبادت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لوگوں کو ہدایت دیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر تھے۔ وہ بازاروں میں چلتے تھے، پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور پھر رابرٹ کا خواب یہیں پر ختم ہو گیا۔ رابرٹ کو اتنا ہی یاد رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، اور اس خواب میں دکھائی دینے والی شخصیت نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متعارف کروایا۔ اس پر رابرٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا، اور بغیر کسی دعوت یا بغیر کسی تبلیغ کے، کسی مسلمان سے ملے بغیر اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اس نے آن لائن قرآن سیکھا اور حفظ کرنا شروع کیا۔ اسی دوران اس کی رسائی معروف اسکالر نعمان علی خان کی ویڈیوز تک ہوئی۔ نرسنگ ہوم میں ایک مصری شخص تھا جو مرمت وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ پیدائشی مسلمان تھا، مگر مذہب سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، حتیٰ کہ جمعہ اور عید کی نماز بھی وہ نہیں پڑھنے جاتا تھا، کیونکہ قریبی مسجد بھی 50 میل دور تھی۔ ایک دن وہ رابرٹ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اس نے تلاوت کی آواز سنی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وہ اس کے کمرے میں گیا اور پوچھا، رابرٹ، یہ تم کیا سن رہے ہو؟ رابرٹ نے جواب دیا، میں سن نہیں رہا، بلکہ میں تو خود تلاوت کر رہا ہوں۔
مصری نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ رابرٹ نے جواب دیا، الحمدللہ، اور اس کی بات نے مصری شخص کو جھٹکا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک عیسائی نوجوان جو نرسنگ ہوم کے بستر پر پڑا ہے، جس کے سر کے نیچے سے باقی تمام دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہے، جس کے پاس کوئی آتا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، جس کے بستر کے ساتھ صلیب کا کراس کا نشان لٹکا ہوا ہے، نہ وہ اس کو اتار سکتا ہے نہ وہ اس کو لٹا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی۔ رابرٹ نے اس نعمان خان کی ویڈیوز کا بتایا اور مصری شخص رابرٹ کی دعوت پر دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ پھر ایک دن وہ نعمان علی خان سے ایک جگہ ملا اور اس نے انہیں رابرٹ کی کہانی سنائی، اور اس کہانی نے نعمان علی خان سمیت تمام بیانہ انسٹیٹیوٹ کی ہر شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مسلمان رابرٹ سے ملنے نرسنگ ہوم گئے، اور اس ملاقات میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ رابرٹ کو ہدایت دے سکتے ہیں تو ہدایت ہم میں سے کسی کو بھی مل سکتی ہے، بس ہماری نیت جو ہے نا خالص ہونی چاہیے۔ آخرکار طویل بیماری کے بعد رابرٹ ڈیولا کا انتقال ہو گیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے بیماری کیوں ملی، مگر پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کشادگی دی، ہدایت دی، اسلام دیا، اور اگر اسلام کی طرف لانے میں میری یہ معذوری میری مددگار ثابت ہوئی ہے تو سودا برا نہیں۔ اللہ نے اتنی تکلیف کے بعد، کہتے ہیں نا جب کوئی نوجوان یا کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے نا، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو رابرٹ نے جب اسلام قبول کیا تو رابرٹ کے تو تمام گناہ جھڑ گئے، اور ویسے بھی وہ ایک انتہائی لاچار اور معذور شخص تھا، اور باقی جو تکالیف اس نے جھیلی تو ایک مسلمان، ایک مومن کو ہر سوئی چبھنے والی تکلیف کے بدلے میں بھی اس کی جو ہے نا نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً رابرٹ جو تھا وہ نہ صرف جنت کا حقدار ٹھہرا، بلکہ میرا خیال ہے جنت میں بھی اس کے درجوں میں کوئی بلند درجہ ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ گو کہ ہم مسلم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دن رات ہم گناہوں میں آلودہ ہیں۔ اس کا تو جسم مفلوج تھا، ہمارے دل گناہوں سے مفلوج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں ہدایت دے، ان پہ سے گرد اتار دے، گناہوں کی، بدکاریوں، بدافعالیوں کی، جھوٹ کی، منافقت کی، اور ہمیں پھر سے سچا مسلمان بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پہ ہو، ہم اقرار کرتے ہوئے جائیں کہ اے رب تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اور بے شک ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ان کے اوپر آپ نے خاتمہ کر دیا تمام ہدایت کا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے رکھا کریں یاد، اور ہم ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی اور تمام انسانیت کو اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد